الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے گھر کی سربراہی مرد کو عطا فرمائی ہے، گھر کے فیصلے مرد کے ذمے ہیں، اولاد کی تربیت مرد کے ذمے ہے، عورت کے اپنے فرائض ہیں، لیکن گھر کے معاملات کا سربراہ عورت کو شریعت مطہرہ نے نہیں بنایا، اسلام نے عورت کو گھر کا سربراہ نہیں بنایا، مرد کو سربراہ بنایا ہے۔ گھر کے معاملات مرد ہی سنبھالے گا اور ان کو صحیح فیصلے کرے گا، گھر کے اولاد کے متعلق اور گھر کے متعلق، اپنے معاشی مسائل کے متعلق، اپنے اندرونی بیرونی معاملات کے متعلق مرد کے فیصلے نافذ ہوں گے، عورت کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے۔ جہاں بھی عورت کا فیصلہ آئے گا تو وہاں فساد ہی آئے گا، فساد ہی فساد آئے گا۔ عورت کون سی عورت؟ جو دین سے بے بہرہ ہے، دین سے نا واقف و نا آشنا ہے، اور غیر شرعی معاملات، غیر شرعی مطالبات ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے رکھتی رہتی ہے، اور شوہر بھی اس کا کہنا مان کر اثر تسلیم خم کیے جا رہے ہیں، عورت کے فیصلے تسلیم کیے جا رہا ہے۔ وہ مطالبات ٹھیک ہیں یا غلط اس کو سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ عورتیں جو دیندار ہیں، نیکوکار ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الطیبات الذاکرات صالحات قانتات تائبات عابدات سائحات، جن کی اللہ نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وہ عورتیں وہ مردوں سے بہتر ہیں۔ خدا پنج گوش یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد۔ اللہ نے 5 انگلیوں کو برابر نہیں کیا، نہ ہر عورت عورت ہے، نہ ہر مرد مرد۔